عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة
قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال الله تعالى في مقام الأولى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الہی تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تیری ذات مولا سب سے عظیم ہے، تو کرم اپنا عطا مولا، تو کرم اپنا عطا مولا، تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمحیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اعظام، ائمہ اربع، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالی کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب احباب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ میرے سنانے کے بعد، آپ کے سننے کے بعد اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق اسلامی روحانی ماں و بہنوں، یہ زندگی جو اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس کا مقصد وہ بالکل واضح ہے، اور آپ احباب اس سے بخوبی واقف ہے
کہ اللہ رب العزت کی ذات نے جن و انس کی تخلیق کس لیے فرمائی تھی۔ فرمانے باری تعالیٰ بھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ وہ مالک ارض و سما کی عبادات کریں، اس کو راضی کریں، اس کو خوش کریں، اس کے احکامات کی پابندی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ بھی رکھا ہے کہ کوئی اس دنیا کے اندر آ رہا ہے اور کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، اور ہم نے آتے ہوئے بھی دیکھے اور ہم جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم آ چکے ہیں، گزار رہے ہیں، اور وقت آئے گا کہ ہم بھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے اس آنے جانے کے مقصد کو بھی قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو لوگ آ رہے ہیں یا جو اس دنیا سے جا رہے ہیں، اللہ آزماتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ انسانوں میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ پھر یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس زندگی کے جو ہم شب و روز گزارتے ہیں، اس شب و روز کے اندر ہم مختلف قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، کبھی غمی کو دیکھتے ہیں، کبھی خوشی کو دیکھتے ہیں، کبھی رزق کی فراوانی ہوتی ہے، کبھی رزق کی تنگی ہو جاتی ہے، کبھی کوئی ہمارا چاہنے والا جس سے ہم محبت کرتے ہیں یا جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کا بھی مقصد رکھا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ آزماتے ہیں کہ کون زیادہ صبر کر سکتا ہے، مصیبت آئے، آفات آئیں، پریشانیاں آئیں، رزق کی کمی آئے، کوئی محبوب چلا جائے، تو آگے سے اس بندے کا ریئیکشن کیا پیش ہوتا ہے، اللہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ذات نے پھر اسی جگہ پر ارشاد فرمایا، جب کسی پر کوئی مصیبت آتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، ان کا یہ قول ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ جو بھی پریشانی آئی ہے، وہ مال کی صورت میں ہو، وہ رزق کی کمی کی صورت میں ہو، وہ کسی کے چلے جانے کے حوالے سے ہو، وہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک وقت آئے گا ہم نے بھی اس کی طرف چلے جانے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، جو اس پہ صبر کریں گے، آفات آئے، مصیبتیں آئے، پریشانیاں آئے، اس پر صبر کا مظاہرہ کریں گے، تو اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں واولئک هم المہتدون، یہی لوگ حقیقی طور پر ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، ان کے شب و روز کو پڑھیں، کائنات کے اندر اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جتنی آفات اور مصیبتیں انبیاء نے دیکھی ہیں، مختلف قسم کی۔ کبھی قوم کی طرف سے تانے ملے، اس کو برداشت کیا، اور کبھی اللہ کی طرف سے کوئی آفت اور مصیبت آئی۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھیں آپ، ہود علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھیں آپ، اور یار یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی کو پڑھ لو آپ، بھائیوں نے کس طرح کیا، کنویں کے اندر پھینکا، وہاں سے حسن کے بازار میں گئے، پھر وہاں سے جو ہے وہ جیل کے اندر گئے، یعنی کہ زندگی کو اس انداز سے گزارا ہے کہ زندگی کے لمحہ بہ لمحہ اللہ کی طرف سے پریشانیاں اور مصیبتیں آئیں، لیکن صبر کیا یوسف علیہ السلام نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ وہی یوسف جو کبھی فروخت ہو رہا ہے،
کبھی جیل کے اندر جا رہا ہے، اور وہ یوسف اللہ اتنا نوازتے ہیں کہ عزیز مصر بن جاتے. اور حضرت ایوب علیہ السلام، یار ان سے بڑی مصیبتیں ہم نے نہیں دیکھی ہے. ہم تو تھوڑی سی پریشانی دیکھ لیں، ہم تھوڑی سی مصیبت دیکھ لیں، ہمارا واہ ویلے ہی نہیں رکتا ہے. ہمارے رب تعالیٰ کے ساتھ شکوے شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے سانوں کچھ دیتا ہی کوئی نہیں، اور کچھ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار دعا کر کر کے وال چٹے ہو گئے نے، ساڈی کدے دعا قبول ہی نہیں ہوئی. حضرت ایوب علیہ السلام پہ ایسی بیماری آئی اللہ کی طرف سے، لیکن ایوب علیہ السلام نے صبر کیا. بچے چھوڑ کر چلے گئے، بیویاں چھوڑ کر چلی گئی، جو پاس مال و متاع تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا. لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کو نہ چھوڑا. پھر وقت آیا، اللہ رب العزت کی مدد آئی، ایوب علیہ السلام کی ساری بیماریاں ختم ہو گئی اور اللہ نے سب کچھ دوبارہ عطا فرما دیا. تو یہ آفات کا آنا، یہ مصیبتوں کا آنا، یہ پریشانیوں کا آنا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے. اور اللہ آزماتے ہیں نیک لوگوں کو. یہ نیک لوگوں کے لیے آزمائش ہوتی ہے، اس میں عبرت ہوتی ہے. آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، انبیاء کے جتنے قصے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیے ہیں، یا پہلی قوموں کے جتنے واقعات کو بیان کیا ہے، وہاں پہ اللہ رب العزت کی ذات نے مختلف طریقوں کے ساتھ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد یا اس واقعے کے درمیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ. کہیں پر فرمایا کہ اس سے جو صاحب بصیرت لوگ ہوں گے، جو عقل والے ہوں گے، وہ اس سے ہدایت حاصل کریں گے. تو اس سے عزیزو، یہ دنیا کی جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں آفات اور مصیبتیں یہ ہماری زندگی کا حصہ ہیں. اب بندہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا یار میں اینا نیک ہاں تے میرے ہوتی مصیبت آ گئی، یہ بھی غلط بات ہے. پھر بھی آفات اور مصیبتیں آ سکتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے. پھر اللہ رب العزت کی ذات نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کچھ ایسے اصول سکھائے ہیں جن کے ذریعہ سے ہم آفات سے اپنے آپ کو بچا ضرور سکتے ہیں. لیکن پھر بھی اللہ رب العزت چاہیں تو بیچ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے آفت آ سکتی ہے. وہ جو آفت ہے جسے رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مومن کو، ایک ایمان والے کو جب ایک معمولی سا کانٹا چبھتا ہے، ایک معمولی سا کانٹا چبھتا ہے، ذمہ دار انسان اس چیز کو جانتے ہیں کہ کم کرنے اکثر انہاں دے ہتھاں تے یا پیراں دے اس طرح دا واقعہ پیش آ جاندے. لیکن رحمت کائنات پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بندہ مومن اس پر صبر کرے گا، ایک کانٹا چپنے پر صبر کرے گا، اللہ رب العزت کی ذات رحمت فرما کر اس کا ثواب بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو آفات پر مصیبتیں کرنا، آفات پر صبر کرنا، یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہونا چاہیے. اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ ہم یہ کبھی سیلاب کی صورت میں دیکھتے ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے وہ تھرپارکر کے اندر پانی کی کمی کو دیکھتے ہیں، کبھی رزق کی کمی کو دیکھتے ہیں، کبھی جو ہے ایسے ذخیرہ اندوز ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. کبھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اب چینی کی آفت آنے والی ہے، کبھی پتہ چلتا ہے کہ آٹے کی کمی ہو جائے گی. مختلف قسم کی چیزوں اور باتوں کو ہم سنتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں. اب اس سے بچاؤ کیسے ممکن؟ ہم بچ نہیں سکتے. جب مصیبت اور آفت آئے گی ہم اس کا حصہ بنیں گے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ اصول اور کچھ باتیں ایسی بتائی ہیں، اگر وہ میری زندگی کا حصہ ہوں گے، آپ کی زندگی کا حصہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعہ سے ہمیں بچا دیں گے. اس میں سے سب سے پہلی چیز وہ ہے شکر. شکر کرنا یہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے. یہ معمولی سا لفظ ہے الحمدللہ الحمدللہ، لیکن رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ صرف الحمدللہ کہ تملأ المیزان، اس کا نامہ اعمال اللہ نیکیوں سے بھر دیتے ہیں. جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ الحمدللہ کہہ کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے. اور متعدد احادیث ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پانی پیتا ہے، پیاس ہمیں لگتی ہے، ضرورت ہمیں ہے، لیکن پانی سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے اور پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات اس بندے سے بھی محبت فرماتے ہیں.
اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کھانا کون کھاتا ہے؟ ہم کھاتے ہیں نا، ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ بھوک لگی ہوتی ہے نا، بھوک کو ختم کرنے کے لیے ہم کھانے کا استعمال کرتے ہیں۔ رحمت کائنات نے فرمایا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ بھول گیا، درمیان میں یاد آیا بسم اللہ فی اولی و آخری پڑھ لے، کھانے سے جب فارغ ہو گیا اپنی بھوک کو مٹا لیا، اس کے بعد اس دعا کو پڑھ۔ اس کے اندر شکر ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ اللہ کی رحمت اتنی جوش مارتی ہے، رحمت کائنات نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ان کلمات کو پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو جب شکر ہماری زندگی کا حصہ ہوگا، یا کوئی مصیبت آئے گی ہے اگر اللہ کی طرف سے، کوئی آفت آ گئی ہے اللہ کی طرف سے، اس پہ اگر ہم صبر کر لیں گے اور کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے تو جس حال کے اندر ہمیں رکھے، تو اللہ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں گے تو یقیناً اللہ کی رحمت اور ہمیں ملے گی، اور اگر ہم نے اس کا شکر نہ کیا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر ہم نے شکر کو چھوڑ کر ہم نے یہ باتیں کہنا شروع کر دی کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں، میرا گزارا نہیں ہو رہا، میرے معاملات ہی ختم نہیں ہو رہے، کبھی اس مصیبت کو دیکھتا ہوں، کبھی اس آفت کو دیکھتا ہوں، کبھی یہ چیز آ جاتی ہے، کبھی یہ چیز آ جاتی ہے، اور اسی میں میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہوں، تو اللہ فرما رہے ہیں پھر میری طرف سے اس چیز کا انتظار کرو، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، سخت ترین پکڑ اللہ رب العزت کی ہو سکتی ہے۔ اور آپ قرآن مجید کو پڑھیں، پہلی قوموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ میں نے آغاز میں یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے ان قوموں کے قصوں کو بیان کر کے پھر امت مسلمہ کو یہ پیغام دیا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اس سے عبرت حاصل کریں گے صاحب بصیرت لوگ، صاحب عقل لوگ۔ ایسی قوم کا واقعہ موجود ہے جو چلتے ہوئے جب سڑک پر جاتے تھے، دونوں اطراف پہ درختوں کے پھل لگے ہوئے ہیں، اناج موجود ہے، مختلف قسم کی اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں، لیکن کفران نعمت کی وجہ سے ان عذاب لشدید کے وہ مساق بن گئے تھے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر مصیبت اور آفت آ جائے اس پہ صبر کرے اور شکر کرے، اللہ رحمت فرمائیں گے اور معاملہ ہمارا بہتر ہو جائے گا۔ اور اگر شکر ہمیشہ ہماری زندگی کا حصہ ہوگا، صبح بیدار ہوئے ہیں پڑھا کرے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، نماز ادا کی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، بیت الخلاء سے فارغ ہوئے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہم نے کھانا کھایا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ہم نے پانی کو پیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ نے لباس دیا ہے ستر کو ڈھانپنے کے لیے وہ پہنا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی رحمتیں بھی ملیں گی، گناہوں کی معافی بھی ملے گی، اور اللہ رب العزت کی طرف سے مزید نعمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اور اگر ہم نے شکر کو چھوڑ دیا تو پھر سمجھ لیجئے گا آفات سے بچاؤ ممکن نہیں۔ آفات سے بچاؤ کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ ہم شکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ دوسری چیز ہے آفات سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اجتناب کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، آپ کی جو احادیث مبارکہ ہیں، آپ نے جو طریقے اور اصول سکھائے ہیں، بتائے ہیں، وہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہم چلیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہم اٹھیں تو رحمت کائنات کے طریقے کے مطابق، ہم کسی سے ملیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ہم گھر سے نکلیں آپ کے طریقے کے مطابق، مسجد میں داخل ہوں آپ کے طریقے کے مطابق، مسجد میں نماز کو ادا کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں پھر رحمت کائنات کی سنتوں کو اپنائیں، مسجد سے نکل رہے ہیں پھر سنت رسول کو اپنائیں، پھر دوبارہ گھر میں داخل ہوئے ہیں سنت رسول کو اپنائیں، بازار کے اندر چل رہے ہیں داخل ہوتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، آپ اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں اس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں۔ الغرض میری اور آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں نہ ملتی ہو۔ وہ کاروبار ہے، وہ ملازمت ہے، وہ اٹھنا اور بیٹھنا ہے، وہ یارانے اور دوستیاں ہیں، وہ محفلیں اور مجلسیں ہیں، ہر چیز کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ملے گی۔ اور اگر ہم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن
تصیبہم فتنۃ، اگر ہم نے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ دیا، ان کو پیچھے کر دیا، ہم نے اپنے من کی مرضی کی، تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں پھر اللہ کی طرف سے آفت اور مصیبتیں آئیں گی، پھر آفات کا نزول اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری سنتوں کو اپنا لو، ان کو ضائع نہ ہونے دینا، اور اگر آپ نے میری سنتوں کو چھوڑ دیا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر انتظار کرنا، اللہ کی آفات تمہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے مصیبتیں ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا، آپ کے طریقے کو اپنانا، آپ کے طریقے پر چڑھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے ویسے لازمی اور ضروری ہے۔ اور اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اپنے من کی مرضی کے مطابق عبادات کریں، اپنی مرضی کے مطابق معاملات کو طے کریں، اپنی مرضی کے مطابق ہی سارے کام کریں، پھر کامیابی اور کامرانی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سکھایا ہے کہ قدرتی آفات سے بچاؤ کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ضروری ہے، اس کو اپنانا ضروری ہے۔ اللہ قرآن مجید کے اندر بھی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، آپ نے اطاعت کرنی ہے اللہ کی، آپ نے اطاعت کرنی ہے پھر اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو تم اللہ کی اطاعت کر رہے ہو۔ پھر اللہ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو لعلکم ترحمون، پھر اللہ کا رحم ہمیں ملے گا، پھر اللہ کی طرف سے برکتیں ملیں گی۔ تو آفات سے بچاؤ کے لیے پہلا اصول شکر ہے، اور دوسرا اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارا، یا دھیان نال سننا ہے پھر مزہ آنا نا۔ انہوں سی زندگی نہیں سانو بھولیا ہویا ہوئے تو پھر اسی کنجاں زندگی کے اندر لے کے آوا۔ تو پہلا سبق کیا ہے؟ دسو یار، اگر امام بات کرے تو اس کا جواب آپ دے سکتے ہیں، آپس میں بات نہیں کرنی، وہ اسی کر لیں گے، میرا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ پہلا سبق کیا ہے آج کا؟ شکر ہے، یہ شکر ہماری زندگی کا حصہ۔ اور دوسرا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھیں، خود کو دیکھیں، سب سے پہلے بال کٹوانے سے لے کر لباس پہننے تک اور معاملات چلانے تک دیکھیں ہم کس کس حد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور پھر اس نافرمانی کرنے کے بعد ہم فخر سے یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے یہ کام کیا۔ پھر بتائیں اللہ کی آفات اور مصیبتیں آئیں گی یا نہیں آئیں گی؟ پھر اللہ کی پکڑ آئے گی یا نہیں آئے گی؟ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنائیں گے، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، اور صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھو، انہوں نے اپنی زندگی کا مین یہ پوائنٹ رکھ لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا بیٹھ جاؤ، ہم نے بیٹھ جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اٹھ جاؤ، پھر اٹھنا ہی نہیں ہے۔ بیشتر ایسے واقعات ملتے ہیں، ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے، آپ ویسے ہی بیعت کر رہے تھے کسی کے ساتھ کہ بیٹھ جاؤ، وہ صحابی رسول مسجد کے دروازے کے اندر ہی بیٹھ کے، کیونکہ کائنات کے امام کی زبان سے نکلا تھا، انہوں نے پھر اس چیز کو چھوڑا نہیں۔ پھر رحمت کائنات نے ایک صحابی کو فرمایا تم نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہے، اس کو اتار دو، پھینک دو۔ اس نے یہ نہ دیکھا کہ میں اپنی خواتین کے لیے لے جاؤں گا، کائنات کے امام کے قول کو سنا، اس کو وہاں پر ہی رکھ دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے اللہ رب العزت کی ذات قدرتی آفات سے بچائے گی۔ تیسری چیز ہے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ گناہ کرنا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، پھر ان گناہوں سے معافی مانگنا یہ علیحدہ چیز ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یہ بنی آدم سے غلطی ہونا بڑی بات نہیں، بڑی بات یہ ہے کہ میں گناہ کا کام کروں اور اس گناہ کے کام پر میں ڈٹ جاؤں اور جمع رہوں اور اللہ سے معافی نہ مانگوں۔ تو جب اللہ سے اپنے گناہوں کی ہم نے معافی نہیں مانگنی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نہیں ملے گی، پھر اللہ رب العزت کی ذات آفات کو بھیجیں گے، مصیبتیں آئیں گی۔ تو اس لیے توبہ اور استغفار۔ اب رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ملتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس کے اندر بیٹھ کر 70 دفعہ استغفار کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوا کرتی تھی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ نماز کا سلام پھیرتے، بلند آواز سے اللہ اکبر کہہ کر 3 دفعہ کہتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ نے پھر دعائیں سکھائیں جس کے اندر گناہوں کی معافی ہے، جن کے اندر استغفار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے، اس کے باوجود آپ امت کو یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اگر استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ رکھو گے پھر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ملیں گی، پھر آفات نہیں آئیں گی، پھر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ یہ آفات اور مصیبتوں سے بچاؤ کے لیے ایک نسخہ ہے جو اللہ نے بھی سکھایا ہے اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ استغفار کرو، آپ کو اللہ نورینہ اولاد بھی عطا فرمائیں گے۔ استغفار کرو، رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ استغفار کرو، جب ضرورت ہوگی اللہ رحمت کی برکھا اور بارش کو نازل فرمائیں گے۔ اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث جس میں استغفار کی فضیلت، جس میں استغفار کرنے والے کا مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، اتنے گناہ کر لیتا ہے کہ اس کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک ہوتے ہیں، لیکن پھر اللہ کے در پہ جھکتا ہے اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہوئے کہ آئندہ میری زندگی کے اندر گناہ نہیں ہوں گے۔ رحمت کائنات نے کی ایک حدیث یہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ ایک حدیث یہ ہے کہ اگر زمین اور آسمان کے برابر گناہ ہوں گے، انسان سچی توبہ اور استغفار کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا فرمایا کہ اگر ایک بندہ گناہ کرتا رہا ہے لیکن پھر توبہ اور استغفار کی ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ کا یہ انعام ہوگا کہ اللہ ان غلطیوں کو بھی نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یہ استغفار کا اللہ کی طرف سے آفر اور پیکج ہے کہ سچی توبہ اور استغفار کرو، پھر اللہ رحمت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ جو ہے پھر آفات اور مصیبتوں سے بھی ایک انسان کو محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری زندگی کے اندر جہاں پر شکر ہو، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہو، وہاں پہ توبہ اور استغفار بھی ہونی چاہیے۔ چوتھے نمبر پر نیک اعمال کرنا، نیک اعمال کثرت سے کرے۔ رحمت کائنات نے اپنی امت کو یہ میسج دیا ہے کہ فتنے آنے سے پہلے پہلے نیک عمل کر لو۔ آج دیکھتے ہیں اس چیز کو، ہم میں سے کتنے لوگ سچے نمازی ہیں؟ نہیں ہے نا؟ ہم ایک وقت کی پڑھ لی، 2 کی پڑھ لی، 3 کی پڑھ لی، یا پڑھی بھی تو کس انداز کی پڑھی؟ یہ فتنوں کی وجہ سے جو اس وقت ہمارے اعمال کی وجہ سے ہمارے اوپر دن بدن حاوی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ آپ نے فرمایا پھر ایسا وقت آ جائے گا، ایک بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، اور بسا اوقات فتنے ایسے آ جائیں گے، ہو سکتا ہے کہ شام کو کافر ہو اور صبح پھر دوبارہ مومن ہو جائے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ فیصل آباد کے اندر اس چیز کو دیکھا گیا، ایک دین کا پڑھا ہوا بندہ، دین کا پڑھا ہوا بندہ فتنے کا ایسا شکار ہوا، اس نے عیسائیت کو اختیار کر لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذہن کے اندر رہی، آپ نے فرمایا فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال اپنے لیے جمع کر لینا۔ اگر نیک اعمال جمع نہیں ہوں گے پھر اللہ ہدایت کو بھی دور لے جاتے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ رستہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن پر انعام ہوتا ہے۔ انعام والے لوگ کون ہوتے ہیں؟ عام زندگی گزارنے والے نہیں، انعام والے وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کر کے اللہ کو راضی کیا ہوتا ہے، جنہوں نے نیک اعمال کا ایک ذخیرہ اپنے پاس رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز سکھائی اور بتائی ہے کہ فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اس لیے اگر نیک اعمال جمع ہوں گے تو ان نیک اعمال کی وجہ سے رب کی رحمتیں اور برکات ملتی ہیں، اور اگر نیک اعمال نہیں ہوں گے تو آفات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آفات سے بچاؤ کے لیے نیک اعمال کا پاس ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ یہ بھی سکھایا کہ نیک اعمال ہوں پھر بطور وسیلہ ان کو پیش کرو۔ وسیلے کے ہم قائل ہیں، نیک اعمال کے وسیلے کا قائل۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، جو 3 لوگ غار کے اندر پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے کس چیز کا وسیلہ ڈالا تھا؟
انہوں نے نہیں سی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی مدد کرو آکے، انہوں نے بھی نہیں کیا کہ علی مدد ساڑی علی رضی اللہ تعالیٰ سے درمیان چھپانے ہیں ساڑا پتھر پر آ جائے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہمارے اس جو ہے وہ پتھر کو پیچھے کر دیا جائے، فلاں ہے یا فلاں ہے، جس طرح کے آج وسیلے ڈالے جاتے ہیں. کس چیز کا وسیلہ ڈالا؟ ایک نے کہا کہ میں اپنے والدین کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہوں، اور پھر اس نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا اپنی دعا کے اندر، اللہ میں بکریوں کو چراتا ہوں، ایک رات میں لیٹ واپس آیا تو میرے والدین سوئے ہوئے تھے، میں نے دودھ کو دھویا، میں ساری رات اپنے والدین کے سرہانے پر کھڑا رہا، اور میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں تیری رضا کو حاصل کروں. اے اللہ اس اپنے نیک عمل کا وسیلہ تیرے سامنے ڈال کر تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں کہ ہماری اس مصیبت کو دور فرما دے. رحمت کائنات نے فرمایا جب اس نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ ڈالا، اللہ نے پتھر کو تھوڑا پیچھے کر دیا، پھر دوسرے نے، پھر تیسرے نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈال کر اللہ سے رحمت طلب کی، اللہ سے مدد طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے مصیبتوں کو دور فرما دیا. ہمارے ایک استاد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت فرمائے، وہ ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے کہ یار اپنے واسطے دے نیک اعمال ضرور جمع رکھو کہ جدو کوئی مصیبت اور آفت آئے تو رب کے سامنے یہ بے درک ہو کر کہہ لو کہ اللہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا ہے، اس نیک اعمال کے بدلے میری اس مصیبت کو دور فرما. جب نیک اعمال کا ذخیرہ ہوگا پھر رب کی رحمتیں ملتی ہیں، پھر اس کے وسیلہ کے ذریعہ سے ہم اپنی آفات اور مصیبتوں کو رب سے دور کروا سکتے ہیں. غار والا واقعہ ایک عمدہ مثال ہے. اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سیرت کے ساتھ صحابہ کرام کو پھر سکھایا، پھر صحابہ کرام نے اسی کو اپنا کر اپنی زندگی کا حصہ بنایا. تو جہاں پر شکر، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، جہاں پہ گناہوں سے معافی مانگنا، جہاں پہ نیک اعمال کرنا، وہاں پہ نیک اعمال کا وسیلہ ڈال کر دعا کرنا، اس سے بھی اللہ رب العزت کی ذات آفات کو دور کرتے ہیں. اسی طرح صدقہ و خیرات، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اللہ کی راہ میں مال کو دینا، اس کے ذریعہ سے بھی اللہ تعالیٰ آفات اور مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے قسم اٹھا کر بات کی، آپ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن امت کو سمجھانے کے لیے آپ نے جہاں پہ دیگر چیزوں کو سکھایا، اس بات کو سکھایا جو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے رزق کے اندر کمی نہیں آنے دیتا، بلکہ رزق کے اندر برکت حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے، بلکہ فرشتوں کی دعائیں اس مال کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، بندہ اللہ کی رضا کے لیے صبح کے وقت اللہ کی راہ میں اپنے مال کو وقف کرتا ہے، اللہ روزانہ 2 فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ بددعا کرتا ہے. دعا اس کے لیے ہوتی ہے جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جس کو فرشتوں کی دعائیں ملیں گی، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کے ساتھ حدیث ملی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو مال کی کمی نہیں ملے گی. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ و خیرات جو خفیہ طور پر ہوگا، اللہ رب العزت کی ذات اس کے ذریعہ سے آفات اور مصیبتوں کو انسان کے پاس آنے نہیں دیں گے. تو اس لیے ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم صدقہ و خیرات اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اسی طرح رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل یہ سکھایا ہوا ہے کہ اذکار اور دعاؤں کو اپنی زندگی کا ہمیشہ حصہ رکھیں. صبح و شام کے اذکار ہوں یا مسنون دعائیں ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ ہمیشہ بنا کر رکھیں. پھر کبھی بھی آپ کی زندگی کے اندر، اب دیکھیں، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرما دی ہو، آپ کا فرمان اقتص برحق اور سچ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اگر ہمیں یقین ہوگا، ہمارا یقین ہی نہیں، کسی بندے کو بتایا نا کہ صبح کے وقت اس دعا کو 3 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھنے کے بعد شام تک اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ سچی گل نہیں ہونا ہے، یہ حقیقی بات ہے. اگر ہمارا سب سے پہلے ایمان پختہ ہو، یقین کامل ہو اللہ رب العزت کی ذات پر اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، تو ہم پھر ان دعاؤں کو جب اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تو پھر اللہ رب العزت کی ذات آفات کو بھیجیں گے نہیں. آفات سے بچاؤ کے لیے اذکار یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. ایک ذکر کا آج تذکرہ کروں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، حسبی اللہ، حسبی اللہ، پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا
علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. یہ قرآن کا ایک حصہ ہے لیکن اس کے اندر طاقت اتنی ہے. رحمت کائنات نے فرمایا جو صبح کے وقت اس کو کتنی دفعہ پڑھ لے؟ 7 دفعہ. پھر شام کے وقت اس کو پڑھ لے. دنیا کے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہو جائے گی, اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے. آفات آ جانا بڑی بات نہیں, پھر اس کے اندر صبر کرنا ان دعاؤں کے ذریعے ہوگا, اور پھر اس سے نجات پھر اس کے ذریعہ سے ہوگی. اب یہ نہیں کہ اب آفت اور مصیبت آ گئی, میرے ہاتھ پہ لگی, میری ٹانگ پہ لگی, میں کہوں اللہ ہی منو تو چکے, تو منو شفا لبے تے تا ملے گی. ان تمام چیزوں کو اپنانا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اللہ نے ہمیں سکھایا, پھر اس کے ذریعہ سے رب کی رحمت اور برکتیں ملتی ہیں. تو جہاں پہ ہم نے شکر کرنا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے, جہاں پہ ہم نے استغفار کرنا ہے, نیک اعمال کرنے ہیں, نیک اعمال کا وسیلہ بنانا ہے, وہاں پہ اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا الہ الا اللہ, اللہم اغفر لی. ان تمام اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہ رب العزت کی ذات اگر پریشانیاں ہیں ان کو بھی ختم کر دیں گے, اور آئندہ زندگی کے لیے جتنی ہماری لکھی ہوئی ہے ان آفات اور مصیبتوں سے بھی اللہ ہمیں بچائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آپ احباب جانتے ہیں کہ KPK میں اللہ کی طرف سے ایک آفت اور مصیبت ہمارے ان بھائیوں پہ آئی ہوئی ہے. آفات کا وقت ہے ان پر, مصیبت کا وقت ہے ان پر. تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو دنیا کے اندر کسی کی پریشانی کو ختم کرے گا یا اس کا حصہ بنے گا, اللہ اس کی زندگی کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے. ایک حدیث یہ کہ اگر دنیا کے اندر اپنی طاقت کے مطابق کوئی کسی کی آفت اور مصیبت اور پریشانی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ قیامت کے دن کی اس کی آفات اور مصیبتوں کو ٹال دیں گے. آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں جب سیلاب آیا تھا تو ہم نے اپنے حیل سے ایک بڑے پیمانے پہ اس وقت ہم نے فنڈ کو جمع کیا اور خود جا کر ہم نے وہاں پہ تقسیم کیا تھا. یہ اللہ کا ہم پہ رحمت ہے, اللہ کا کرم ہے اور اس کا فضل ہے. تو میرا یہ دل ہے کہ ابھی بھی جو سیلاب آئے, دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ان کی مدد نہیں ہو رہی, مدد لوگ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی عوام کے اندر اللہ کی طرف سے یہ رحمت ہے. میں نے اپنی زندگی کے اندر یہی دیکھا ہے کہ جب کوئی آفت اور مصیبت آئی ہے ہمارے لوگ پیچھے نہیں ہٹتے ہیں, لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گاؤں کی طرف سے باقاعدہ طور پر تحصیل لیول پہ ہو رہا ہے, ضلع کے لیول پہ بھی لوگ جا بھی رہے ہیں, آ بھی رہے ہیں اور ان کی مدد بھی کر رہے ہیں, لیکن باقاعدہ طور پر گاؤں حیل کی طرف سے ان لوگوں کی مدد ہونی چاہیے. تو آپ سب اب آپ آج کوشش کریں اپنی طاقت کے مطابق نماز جمعہ کے بعد آپ ان کے لیے جو تعاون پیش کریں. آج حافظ صاحب عبد الباسط صاحب نے انشاءاللہ عصر کے وقت یا بھی جمعے کے بعد وہاں روانہ ہونا ہے. کچھ فنڈ ہم نے جمع کر لی ہے, مزید انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمع کر کے وہاں پہ جو ان کی ضرورتیں ہوں گی ادویات کی صورت میں ہوں یا پھر اسی طرح اور چیزوں کی صورت میں ہوں, انشاءاللہ ان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو حافظ صاحب کے ساتھ انعام الرحمان لڑکا کھڑا ہوگا جو سیلاب فنڈ کے لیے ہوگا, اور ادھر خواتین بھی جو ہیں وہ کسی ایک خاتون کو جمع کروا دیں. ایک بڑے پیمانے پہ اس دفعہ بھی ہماری طرف سے جائے انشاءاللہ جہاں پہ ہم مسجد کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. اور آپ احباب کا اس بات پہ کوئی شک نہیں ہے, بے شمار آپ کی خدمات ہیں, اللہ ان کو قبول فرمائے. اور انشاءاللہ میرا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ یہ مسجد کے ساتھ تعاون کرنا, یہ جو ہم نے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے عصر نو تعمیر سارا کام کیا ہے, ابھی جاری اور ساری ہے, یہ انشاءاللہ ہمارے لیے ایک عظیم صدقہ جاریہ ہے. اور انشاءاللہ اللہ رحمت فرمائیں گے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ ہمارا جنت کے اندر اللہ کی طرف سے گھر بن رہا ہے. اسی طرح ہم نے آج تعاون کر کے ان کی مشکل کو دور کرنا ہے.
اللہ ہماری زندگی کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے اور آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا شافي الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ٹائم ہو گیا لیکن ایک ریکویسٹ ہے، نماز جمعہ کے بعد ہم نے ایک غائبانہ جنازہ پڑھنا ہے. بہت ہی نیک بندے اس دنیا، انہیں دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، میرا ذاتی یہ عقیدہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوگا. ولی کامل مولانا عتیق اللہ سلفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ حالیہ سابقہ دنوں کے اندر فوت ہوئے ہیں، اور بھی ہمارے عزیز و قارب جو اس دنیا سے گئے ہیں. انشاءاللہ ہم مختصر اور جامع نماز جنازہ پڑھیں گے تو تمام احباب یہ جنازہ پڑھنا جہاں پہ ان کے لیے دعا ہوگی، یہ ہماری بخشش کا بھی ذریعہ ملتا ہے. متعدد احادیث ملتی ہے. تو کوشش کیجئے گا کہ نماز کے بعد جو ہے اور نماز جنازہ میں بھی شرکت ہو، اور اپنی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق سیلاب زدہ علاقوں کے لیے تعاون بھی جمع کروائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.